نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سورة یاسین آیت نمبر 71 71 اولم یروا انا خلقنا لهم مما عملت ایدینا انعاما فهم لها مالکون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب افلا يشكرون۔ کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں ہم نے اپنے ہاتھوں کی بنائی ہوئی چیزوں میں سے ان کے لیے مویشی پیدا کیے اور اب یہ ان کے مالک ہیں۔ ہم نے انہیں اس طرح ان کے بس میں کر دیا ہے کہ ان میں سے کسی پر یہ سوار ہوتے ہیں، کسی کا یہ گوشت کھاتے ہیں، اور ان کے اندر ان کے لیے طرح طرح کے فوائد اور مشروبات ہیں، پھر کیا یہ شکر گزار نہیں ہوتے؟ اللہ کی خلاقی کی طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ دیکھو، بلا استحقاق، بغیر کسی حق کے اللہ تعالیٰ نے تم کو کیا کچھ دے دیا ہے۔ نہ صرف تمہاری ضرورت پوری کی ہے بلکہ تمہاری سہولت کا بھی سامان کیا ہے۔ زندگی کو برقرار رکھنے کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے چیزیں پیدا کی ہی ہیں، اس کے علاوہ اس زندگی کو آسان بنانے کے لیے، سہل بنانے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے کیا کچھ تمہارے لیے سامان فراہم کر دیا۔ تو جانوروں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ وَذَلَّلْنَا، ہم نے ان کو تمہارے لیے ٹیم کر دیا، ڈومیسٹیکیٹ کر دیا۔ اللہ نے سدھا دیا ہے جانوروں کو تمہارے لیے، تم خود نہیں کر سکتے تھے۔ اور اللہ تعالیٰ کی شان ہے، اتنا بڑا جانور اونٹ، اور کیسے ایک بچہ اس کی نکیل تھام کر جہاں چاہتا ہے لے جاتا ہے، سر جھکا کر وہی چھوٹے سے بچے کے پیچھے چل پڑتا ہے۔ گائے ہے، بھینسیں ہیں، بکریاں ہیں، کیسے اللہ تعالیٰ نے ان کو انسان کے فائدے میں لگا دیا، ان کو سدھا دیا انسان کے لیے۔ اور جس جانور کے اندر اللہ نے یہ صلاحیت نہ رکھی، انسان ان سے کوئی کام نہیں لے سکتا، ایسا مجبور ہے۔ چونٹی کتنی چھوٹی سی چیز ہے، کتنا چھوٹا سا جانور ہے، لیکن چونکہ اللہ نے اس کو نہیں سدھایا انسانوں کے لیے، ہم چونٹیوں سے کام نہیں لے سکتے۔ ایسے نہیں ہو سکتا کہ آپ کے قالین کے اوپر چینی گر جائے اور آپ چونٹیوں کی فوج کو حکم دیں کہ تم یہ سارے ذرے اٹھا لو چینی کے، یا نمک کہیں گر جائے تو چونٹیاں آ کر وہ نمک اٹھا لیں۔ نہیں کر سکتے۔ کیوں نہیں کر سکتے؟ اگر انسان کا اپنا کمال تھا تو انسان ہر جانور سدھا لیتا۔ پتہ چلا نہیں ہے ہمارا اپنا کمال، یہ تو رب کا کمال، اس کا احسان کہ اس نے کچھ جانوروں کو ایسا سدھا دیا کہ اس سے ہماری زندگیاں آسان ہو گئیں۔ کچھ کے اوپر انسان سواری کر لیتا ہے اور کچھ کو انسان کھاتا ہے، اس کا گوشت کھاتا ہے۔ جیسے بکریاں ہیں، وہ سواری کے لیے تو استعمال نہیں ہوتی، بلکہ ان کا گوشت کھایا جاتا ہے بکرے کا۔ گھوڑے بھی عام طور پہ یہ ذبح تو نہیں کیے جاتے، سواری کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ کچھ جانور ہیں اونٹ جیسے، جو سواری کا بھی کام دیتے ہیں اور غذا کا بھی کام دیتے ہیں۔ تو بہت سے فائدے ہیں، ان کے کھال سے فائدہ اٹھاتا ہے انسان، ان کے بالوں سے فائدہ اٹھاتا ہے، ان کے گوبر سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ وہ کسی نے کہا ہے نا، شاید اسماعیل میرٹھی نے کہا ہے کہ رب کا شکر ادا کر بھائی جس نے ایسی گائے بنائی۔ ہے تو بالکل سیدھی سادی بات، لیکن رب کا شکر ادا کرنے کا موقع ہے تو وہ تو گائے کا دودھ پی کر یا گائے کو دیکھ کر بھی انسان رب کا شکر ادا کر سکتا ہے۔ کیسے اس کے گوبر سے اوپلے بنائے جاتے ہیں، پھر آگ جلائی جاتی ہے ان اوپلوں سے، یا ان اوپلوں سے گھروں کو لیپا جاتا ہے۔ یہ انسولیشن کا سا کام دیتا ہے گوبر گائے کا۔ تو ہر چیز آپ دیکھیں کتنے فائدے کی ہے، بے شمار فائدے ہیں۔ کھالوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں، مختلف چیزیں بناتے ہیں۔ وہ مشارب، اور پینے کا سامان تو ہے ہی۔ ایک دودھ کتنا فائدہ مند ہوتا ہے، کہا جاتا ہے کہ دودھ مکمل غذا ہے، بچوں کی بھی اور بوڑھوں کی بھی، دونوں کے لیے یہ دودھ جو ہے وہ غذا کا کام دیتا ہے۔ اور پھر کئی مشروبات، کتنے ڈرنکس ہیں جو ہم بناتے ہیں، آئس کریمز اور ملک شیکس اور کیا کچھ بنتا ہے۔ تو فرمایا افلا یشکرون، کیا پھر یہ شکر گزار نہ ہوں گے؟ یعنی کہ
شکر گزاری کا جذبہ پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے تاکہ پھر یہ شکر گزاری کا جذبہ عبادت میں ڈھل جائے، انسان اپنے دل کی خوشی سے عبادت کرے۔ جیسے دیکھیے، کسی کو تھینکس کہنے پر کوئی مجبور تو نہیں کرتا، انسان اپنے دل کی خوشی سے تھینکس کہتا ہے۔ تو اللہ کو بھی جو تھینکس کہنے کا طریقہ ہے وہ یہ کہ اللہ کے قدموں میں انسان اپنا سر رکھ دے، سجدہ کرے، اللہ سے لپٹ جائے، اس سے بہت ہی محبت کرے۔ نعمتیں اندر محبت پیدا کرتی ہیں نا، احسان انسان کے اندر محبت پیدا کرتا ہے، شکر گزاری کا جذبہ پیدا کرتا ہے، اور ان تمام چیزوں کو پھر اسلام نے ان تمام جذبات کو، یعنی محبت کے اور شکر گزاری کے جذبات کو چینلائز کر دیا عبادت کی طرف۔ اعبدوا ربکم، اپنے رب کی تم عبادت کرو۔ لیکن کیا حال ہے ان لوگوں کا؟ اتنا کچھ اللہ نے دیا، اللہ کا شکر نہیں ادا کرتے، اس کو معبود بھی نہیں مانتے، یا اس کے ساتھ پتہ نہیں کس کس کو انہوں نے شریک کر لیا جنہوں نے کچھ بھی نہیں بنایا۔ فرمایا وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُحْضَرُونَ۔ یہ سب کچھ ہوتے ہوئے انہوں نے اللہ کے سوا دوسرے معبود بنا لیے ہیں اور یہ امید رکھتے ہیں ان کی مدد کی جائے گی۔ وہ ان کی کوئی مدد نہیں کر سکتے، بلکہ یہ لوگ الٹے ان کے لیے حاضر لشکر بنے ہوئے ہیں۔ یہ تو حال ہے ان کے معبودوں کی کمزوری کا، جس کا یہاں پول کھولا جا رہا ہے۔ اللہ مدد فرماتا ہے اپنے بندوں کی، لیکن جو جھوٹے معبود انہوں نے گھڑ لیے، دیوی دیوتا بنا لیے، وہ کیا ان کی مدد کریں گے؟ کیا ان کی ہیلپ کریں گے؟ الٹا یہ ان کی ہیلپ کرتے رہتے ہیں۔ یہ ان کے ناز نخرے ایک طرح سے خدمت گزاریاں کرتے ہیں، ان کی خدمت کرتے ہیں، جھاڑتے ہیں اور پونچھتے ہیں ان کو، اور ان کے اوپر مٹی اگر پڑ جائے تو اس کو یہ صاف کرتے ہیں اور چمکاتے ہیں اور ان کو پالش کرتے ہیں اور مکھیاں اڑاتے ہیں اپنے معبودوں کے اوپر سے۔ تو یہ کیا معبود ہوئے؟ سورہ حج میں ہم نے مضمون پڑھا تھا، ضعف الطالب والمطلوب، طلب کرنے والا بھی بڑا کمزور اور جس چیز کو طلب کیا جا رہا ہے وہ بھی بڑی کمزور۔ تو فرمایا یہ تو الٹی ان کی خدمت کرتے رہتے ہیں، ان کی سیوا کرتے رہتے ہیں اپنے معبودوں کی۔ تو پتہ یہ چلا کہ اگر انسان اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو معبود بناتا ہے تو اس کی زندگی میں سہولت کے بجائے مشکلات پیدا ہو جاتی ہیں، زندگی آسان ہونے کے بجائے بھاری ہو جاتی ہے۔ اور یہ ہم خود بھی آزما کے دیکھ سکتے ہیں۔ اگر ہم نے انسانوں کو معبود بنا لیا ہے تو دیکھیں وہ زندگی ہماری کیسی عاجز کر کے رکھتے ہیں۔ جتنا انسان اپنے آپ کو بے نیاز کرتا ہے مخلوق سے، اتنا وہ عبادت میں لطف محسوس کرتا ہے، اور جتنا زیادہ انسان اپنے آپ کو دوسرے انسانوں کے آگے جھکاتا ہے، اتنا زیادہ وہ مجبور اور بے بس ہوتا چلا جاتا ہے، اتنا زیادہ وہ پابند ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو کسی نے کہا ہے واقعی کہ عبودیت میں حریت ہے۔ انڈیپینڈنس چاہتے ہو تم، لبریشن چاہتے ہو تو تم اللہ کو سجدہ کرو۔ کسی نے کہا ہے کہ وہ ایک سجدہ جس کو تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے تجھے دیتا ہے نجات۔ ایک اللہ کے آگے جھکنا جو اتنا مشکل لگ رہا ہے، لیکن تم کر جاؤ تو دیکھو 1000 سجدوں سے تم کو آزادی مل جائے گی۔ مت دوسرے معبود بناؤ، اپنے آپ کو تم بلند کر لو مخلوق سے، بہت سے دکھوں سے بچ جاؤ گے، دل ٹوٹنے سے بچ جاؤ گے۔ اپنے رب کو تم بس معبود بناؤ، کسی کو شریک نہ کرو ان کے ساتھ۔ اللہ تمہاری مدد کرے گا، اللہ کو تو کوئی مدد نہیں چاہیے، هو الغنی، وہ تو بے نیاز ہے۔ اللہ الغنی وانتم الفقراء، اللہ غنی ہے تم ہو فقیر۔ تو بس اللہ کے در کا انسان فقیر بنے اور کسی کے در کا فقیر نہ بنے، نہ توقعات کی شکل میں، نہ صلے کی شکل میں، نہ کسی اور دعا کی قبولیت کی خاطر کسی کے آگے جھکے نہ کرے، سب اللہ سے مانگے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دن رات ایک کر کے کفار مکہ کو یہ پیغام سنا رہے تھے، جان گھلا دی تھی آپ نے ان کی خاطر۔ اتنا دکھ تھا آپ کو ان کا کہ یہ کیوں دنیا کو اتنا عظیم بنائے بیٹھے ہیں، کیوں نہیں اپنے رب کو یہ پوچھتے اور کیوں نہیں آخرت کی خاطر کام کرتے۔ تو اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے۔ فرمایا فَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ،
انا نعلم ما یسرون وما یعلنون۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو ان کی باتیں آپ کو دکھ نہ دیں۔ یہ واقعی بڑا ہی انسان کو دکھ ہوتا ہے جب وہ اللہ کی ناقدری یا اللہ والوں کی ناقدری ہوتا دیکھے۔ تو تسلی دی گئی کہ آپ مت جو ہے پریشان ہوں، ہم جانتے ہیں ان کی چھپی اور کھلی سب باتوں کو، کیا چھپاتے ہیں کیا ظاہر کرتے ہیں سب اللہ کے علم میں ہے، اللہ ان سے حساب لے لے گا، آپ بس پیغام پہنچاتے جائیے۔ اور یہ تسلی ہمیں کئی جگہ قرآن میں ملتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کیا جاتا ہے کہ آپ غمگین مت ہوئیے، اور آپ کے ذریعے دین کا کام کرنے والوں کے لیے پیغام ہے، کام کرو لیکن غم مت کرو۔ شیطان تو چاہتا ہے کہ دین کا کام کرنے والے غم اور افسوس کا ایسا شکار ہوں کہ ان کے نروز جواب دے جائیں، ان کی نروز جواب دے جائیں، ان کے اعصاب جواب دے جائیں، ایسا غم ان کے اوپر مسلط ہو کہ وہ غم ان کو ناکارہ کر کے رکھ دے۔ تو غم کرنا ہے کس حد تک؟ جو زیادہ انرجی، زیادہ توانائی کا سبب بنے۔ افسوس جو ہے وہ مزید ہمیں عمل پر ابھارے۔ ایسا افسوس نہیں کرنا کہ انسان شیٹر ہو کے رہ جائے، ڈپریشن میں چلا جائے، چادر اوڑھ کے گھٹنے سینے سے لگا کر اور ہاتھ جوڑ کے کروٹ لے کر وہ لیٹ جائے کہ کچھ نہیں ہو سکتا، کوئی نہیں سنبھلے گا، اللہ جانے اب ان کا کیا ہوگا۔ تو یہ ایسا غم نہیں جو کہ فالج زدہ کر دے، جو پیرالائز کر دے انسان کو، بلکہ ایک حد تک غم وہ بھی ضروری ہے، لیکن اس غم کو پھر چینلائز کرنا ہے اور زیادہ قوت کا وہ سبب بنے۔ تو فرمائے کہ آپ اتنا غمگین مت ہوں۔ شیطان تو یقیناً چاہے گا کہ سب ایسا غم کا شکار ہوں کہ سب کام کرنا چھوڑ دیں، ایسا غم ڈالنا چاہتا ہے وہ دین کا کام کرنے والوں کے اوپر کہ وہ غمگین ہو کر مایوسی کی حد تک پہنچ جائیں، اور وہ یہ فیصلہ کر لیں کہ کوئی نہیں درست ہونے والا، تو چھوڑو ہمیں کام کرنے کی کیا ضرورت ہے، اور گھلتے رہیں بس قوم کے غم کے اندر۔ نہیں، طریقہ کیا ہے؟ یہ تو ہونا چاہیے کہ سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے۔ آپ کہیں گے آج ان کو شعر بڑے یاد آ رہے ہیں، اور ابھی ہم نے پڑھا ہے کہ وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ، لیکن کچھ شعر ایسے ہوتے ہیں جو واقعی، جیسے کہ سورہ شعراء میں ہم نے پڑھا نا کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ شاعروں کو پناہ بھی دے دی ہے جو کہ حکمت والے شعر کہیں۔ تو یہ سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے، یہ ہے بڑی اچھی بات، غم سب کا ہونا چاہیے، لیکن یہ غم مزید عمل پر آمادہ کرے، انسان کو ناکارہ نکمہ نہ بنا کے رکھ دے۔ غم ایکسکیوز نہ بن جائے کام چھوڑنے کی، بلکہ غم جو ہے وہ ایک امپیٹس ہونا چاہیے، امپیڈمنٹ نہیں ہونا چاہیے، رکاوٹ نہ ہو، بلکہ مزید توانائی کا سبب بنے یہ غم۔ اور باقی آپ پیغام سنائے جائیے، باقی اللہ کے ذمے ہے، اللہ سب جانتا ہے، کون کیا چھپاتا ہے، کون کیا ظاہر کرتا ہے، اللہ اپنی حکمت سے فیصلے کرے گا۔ اللہ پر بھروسہ، یہ اتنا سکون ہوتا ہے انسان کو یہ سوچ کے کہ بھروسہ اللہ پہ، انجام تو اللہ کے اختیار میں، ہم صرف کوشش کر سکتے ہیں، باقی سب اللہ کرنے والا ہے۔ اپنے کندھے ہلکے کرتے ہیں ہم اللہ پر توکل کر کے۔ اب یہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگ آ کر جھک اور بحث کیا کرتے تھے آپ کو ہرانے کے لیے، تو اس کے بارے میں آگے تھوڑی سی بات ہے کہ دیکھیں یہ تو انسان کا نیچر ہے، اگر وہ فیصلہ کر لیتا ہے کہ مجھے کوئی بات نہیں ماننی، تو بس پھر وہ مان کے نہیں دیتا۔ آپ بہترین دلائل اس کے سامنے لا کے رکھ دیجئے، آپ ثبوت پیش کر دیجئے، وہ بس ایک ہی رٹ لگائے رکھے گا کہ مجھ کو نہیں ماننا۔ جھگڑے میں ہے تو بڑا تیز انسان۔ فرمایا اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین، کیا انسان دیکھتا نہیں کہ ہم نے اسے نطفے سے پیدا کیا، پھر وہ صریح جھگڑالو بن کر کھڑا ہو گیا۔ اس جھگڑے کا تجربہ تو ہوتا ہے جب آپ لوگوں کو دین بتائیں، اور ایسے لوگوں کو دین بتائیں جن کو نہیں سننا، اور پھر آپ ان کا جھگڑا اور ان کے دلائل اور ان کی باتیں بس سنا کیجئے، کیا کیا وہ نکات نکالیں گے۔ بعض دفعہ تو ان کی بحث سے ڈر لگنے لگتا ہے کہ اللہ کہیں کفر تک نہ پہنچ جائیں بحث کرتے کرتے۔ بحث جیتنے کا ایسا شوق ان کے اندر پیدا ہو جاتا ہے، سامنے والے کو چپ کرانے کی ایسی امنگ ابھرتی ہے ان کے دل کے اندر کہ پھر وہ الزام لگانے میں پہلے صحابہ تک پہنچتے ہیں، پھر نعوذ باللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک، پھر اللہ تک بھی پہنچ جاتے ہیں،
اور وہی ثابت کر کے چھوڑتے ہیں کہ اللہ ناکام ہو گیا، نعوذ باللہ، اور اللہ نے سسٹم اچھا نہیں دیا، اللہ سمجھ ہی نہیں پائے انسان کیا چاہتے ہیں، نعوذ باللہ، یہاں تک پہنچ جاتے ہیں۔ اور وہ ثابت کرتے ہیں کہ یہ کافر سمجھے ہیں انسانوں کی نیڈز کو، ضروریات کو، تو یہ ہیں کامیاب، ان سے سبق لینا ہے تو لو، کیا تم قرآن کے پیچھے چلتے ہو؟ اسلام نے دیا ہی کیا، اسلام نے کیا ہی کیا، ایسی باتیں۔ تو یہ تو ہے، انسان واقعی ہے جھگڑے میں بہت تیز۔ 2 پیسے کی عقل کیا آ گئی ہے کہ اپنا اوریجن بھول گئے، اپنی اس مجبوری کو، اپنی اس کمزوری کو، اس بے بسی کو بھول ہی گیا۔ اتنا سا تو نطفہ تھا، اللہ نے بنایا، اللہ نے اس کا یہ منہ بنایا، اللہ نے اس کے ہونٹ بنائے، زبان بنائی، حلق بنایا، اللہ نے اس کو آواز دی۔ اس نے خود بنایا ہے کیا؟ اس نے خود بنایا ہے اپنے آپ کو؟ خود اس نے اپنے آپ کو بولنے کی طاقت دی ہے؟ اللہ اس کی آواز اگر بند کر دے، سارے مسل، ساری زبان، سارے ہونٹ، ہر چیز ہوتے ہوئے اس کی آواز نہ نکلے، اللہ چاہے تو ایسا کر دے، چند مسلز اللہ پیرالائز کر دے، پھر ذرا دیکھیں کیسے بولتے ہیں۔ تو اللہ قہار کا ان کو خوف نہیں آتا؟ اللہ نے ان کو بولنا سکھایا، اللہ کے خلاف ہی بولتے ہیں۔ حد ہوتی ہے ناشکری کی بھی اور احسان فراموشی کی بھی۔ ایک تو احسان فراموشی یہ ہوتی ہے کہ نعمت دینے والے کو یاد نہ رکھا جائے، نعمت دینے والے کا شکریہ نہ ادا کیا جائے، وہ بھی ایک درجہ ہے، وہ بھی بہت برا ہے، یہ بھی بڑا کفر ہے۔ اس سے بڑھ کر کفر کہ نعمت دینے والے کا دشمن ہو جائے، اس کو برا بھلا کہنا شروع کر دیں، یہ تو دشمنی میں حد سے گزر گئے ہیں، کفر میں حد سے گزر گئے۔ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ، اور یہ ہمارے لیے مثالیں چسپاں کرتا ہے اور اپنی پیدائش کو بھول جاتا ہے۔ چھوٹا منہ بڑی بات، اب یہ اللہ کے لیے مثالیں بیان کرتا ہے، اللہ کو یہ کنٹین کرنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ کو کہیں یہ سمیٹنے کی کوشش کرتا ہے، اس کا رتبہ گھٹانے کی کوشش کرتا ہے، مخلوق سے تشبیہ دیتا ہے رب کو۔ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا، مثالیں بیان کرتا ہے ہمارے لیے، جیسے کہ ہم نے پڑھا ہے پیچھے بھی قرآن میں کہ وَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ، اللہ کے لیے مثالیں مت بیان کرو۔ اللہ کو بالکل نہیں پسند کہ تم کمپیئر کرو اللہ کو کسی چیز سے، اکتفا کرو انہی مثالوں پر جو احادیث میں ملتی ہیں، بس۔ اپنے عقل کے گھوڑے تم اللہ کی ذات کو بیان کرنے کے لیے مت دوڑاؤ، اللہ کے کلام کو سمجھنے کے لیے عقل استعمال کرو۔ تو اپنی پیدائش کو بھول ہی جاتا ہے۔ قال من یحیی العظام فہی رمیم، کہتا ہے کون ان ہڈیوں کو زندہ کرے گا جبکہ یہ بوسیدہ ہو چکی ہوں۔ اس قدر غرور کے ساتھ، تکبر کے ساتھ کہتا ہے کہ میرے مشاہدے میں نہیں ہے کہ کبھی کوئی مر کر زندہ ہوا ہو، تو چونکہ میرے مشاہدے میں نہیں ہے، میں نے نہیں دیکھا، I have not seen this, I don't have any proof، تو میں نہیں مانتا۔ چونکہ میرے پاس ثبوت نہیں، میرا مشاہدہ نہیں، میں نہیں مانتا۔ یہ ہے اس کے غرور کا، تکبر کا حال۔ اتنی حقیر سی چیز، اتنا سا نطفہ، گندے پانی کی بوند، اور اس پہ یہ غرور اور یہ تکبر۔ کیا اس کا یہ حال ہو گیا؟ کہتا ہے یہ بوسیدہ ہڈیاں ہیں، انہیں کون زندہ کرے گا؟ اس میں آپ وہ ڈسڈین محسوس کر سکتی ہیں، وہ چہرے کا تاثر، وہ غرور، وہ تکبر، وہ حقارت اللہ کے علم کے لیے اور رسول کی باتوں کے لیے، کانڈیسینڈنگ ایٹیٹیوڈ۔ تو یہ سوال نہیں ہے، یہ صاف انکار ہے، یہ انسلٹ ہے اس کے اندر، اس سوال کے اندر۔ اور اللہ جو ہے وہ انسلٹ کو لائٹلی نہیں لیتا، اللہ اپنی بے عزتی کو برداشت بالکل نہیں کرتا۔ یہ اللہ کی بے عزتی کر رہے ہیں، آ جائے گا ان کے پاس بھی عذاب و مہین، ایسا عذاب جو ان کو رسوا کر کے رکھ دے گا، پیس کے رکھ دے گا ان کو۔ یہ رمیم جو لفظ ہے، را میم میم، اس کا مادہ ہے، اسی سے لفظ بنا ہے مرمت۔ مرمت مطلب کیا؟ بوسیدہ چیز کو، پھٹی پرانی چیز کو درست کر دینا، اصلاح کر دینا کسی چیز کی۔ تو رمیم کا مطلب ہوتا ہے ہڈی کا بوسیدہ ہونا۔
رمیم. اس کے بارے میں روایات میں آتا ہے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگوں کو بتایا کرتے تھے کہ اس طرح تم جب مر جاؤ گے تو مرنے کے بعد تم کو دوبارہ اللہ زندہ کر دے گا، تو ابی بن خلف ایک بوسیدہ ہڈی لے آیا کہیں سے، اور اس نے اس ہڈی کو بالکل کرمبل کر دیا. کرمبل سمجھتے ہیں؟ چورا چورا کر دیا، اور اس میں پھونک ماری. تو وہ ہڈی کیا ہوئی؟ وہ تو ذرے ذرے بن کر، غبار بن کر ہوا میں اڑ گئی. اس طرح اڑا کر کہتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ محمد کیا اللہ اس کو زندہ کرے گا؟ فرمایا قل کہہ دیجئے یحییھا الذی انشأھا اول مرہ وہو بکل خلق علیم. کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں وہی زندہ کرے گا جس نے پہلے انہیں پیدا کیا تھا، اور وہ تخلیق کا ہر کام جانتا ہے. کتنا آپ دیکھیے ایک اتنے بدتمیزی کے رویے کا جواب کس قدر وقار سے دیا جا رہا ہے. انسلنس آپ نے دیکھی ہے؟ امیجن تو کریں اس شخص کو کہ وہ کھڑا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اور یوں ہڈی مسل کے چورا کر کے یوں اڑا رہا ہے اور کہہ رہا ہے اللہ اس کو زندہ کرے گا. تو کتنے وقار سے ایسی بدتمیزی کو ہینڈل کرنے کا طریقہ بتایا جا رہا ہے. اور یہ ایک متقی انسان کی علامت ہوتی ہے کہ وہ انسلنس کے جواب میں، بدتمیزی کے جواب میں حلم کا مظاہرہ کرتے ہیں. حلم، میچورٹی، وقار. ایک دفعہ ایک شخص آیا بدو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نے چادر اتنے زور سے کھینچی کہ آپ کی گردن پر نشان پڑ گئے رگڑ کی وجہ سے، لیکن آپ نے اسے کچھ نہ کہا. یہ ہے نا حلم. ہم تو غصے میں بے قابو ہو جائیں، ہم تو اتنی باتیں سنیں، لیکن اتنا آپ کے اندر حلم تھا. یہ اگر ذاتی بے عزتی کوئی کرے تو انسان اس کو تحمل کے ساتھ برداشت کر لے، آپے سے باہر نہ ہو. یہ حلم بڑا ضروری ہے ہم لوگوں میں آنا اگر ہم دین کی دعوت پیش کرنا چاہتے ہیں، اس لیے کہ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ہم اپنی ذات کی بلندی کے لیے دین کی دعوت پیش نہیں کر رہے، ہم اپنی عزت کروانے نہیں آئے، ہم تو ایک مشن کی خاطر آئے ہیں، اللہ کا پیغام ہمیں پہنچا دینا ہے. اور اس راستے میں انسان پہ ذہنی طور پہ تیار ہو کر آتا ہے کہ بے عزتی تو ہوگی، الزامات تو لگیں گے. تو جب یہ سب کچھ ہوتا ہے تو غصہ نہیں آتا، اس لیے کہ آپ تیار ہیں نا پہلے سے. انسان قبول کر لیتا ہے صورتحال کو، اپنا مرتبہ، اپنا مقام، اپنا اخلاق وہ خراب نہیں کرتا. تو جواب دلوا دیا گیا کہ تم کہہ رہے ہو اس ہڈی کو کون زندہ کرے گا؟ وہی کرے گا جس نے کہ پہلی دفعہ پیدا کیا تھا. تم نے یہ ہڈی ذرے بنا کر اڑا دی ہے، تو پہلے بھی تو ذرات ہی تو تھے، کہیں فاسفورس اور کہیں کیلشیم اور کہیں آئرن. ان ذرات کو جوڑ کر اللہ نے تمہیں بنا دیا. تو جب دوبارہ تم ذرے ذرے ہو جاؤ گے تو ان ذرات کو اللہ کیوں نہ جمع کر سکے گا؟ کیا مشکل ہے اس کے لیے؟ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ. وہ تو تخلیق کا ہر کام جانتا ہے، ماہر مصور ہے. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. وہی جس نے تمہارے لیے ہرے بھرے درخت سے آگ پیدا کر دی اور تم اس سے اپنے چولہے روشن کرتے ہو. جب یہ آیات نازل ہوئیں شجر الاخضری کے ہرے درخت سے آگ پیدا کر دی اللہ نے، تو اس کو جس طرح سمجھا لوگوں نے اپنے علم کے مطابق وہ یہ تھا کہ بھئی سوکھے درختوں سے تو آگ کا پیدا ہونا سب کو معلوم ہے. سوکھی پتیاں، سوکھی لکڑیاں، سوکھی شاخیں یہ تو فیول کا کام دیتی ہی ہیں، ایندھن کا کام دیتی ہی ہیں. لیکن ہرا بھرا درخت تو نہیں جلتا. لیکن اللہ فرما رہا ہے کہ شجر الاخضری نارن، ہرے درخت سے تمہارے لیے آگ پیدا کر دی. تو لوگوں نے اپنے علم کے مطابق یہ مطلب لیا کہ کچھ ایسے درخت ہیں جو ریگستانوں میں پائے جاتے ہیں، مرخ اور عفار ان کا نام آتا ہے، میم را خا مرخ، اور عفار عین فا الف را. یہ ہرے درخت ہوتے تھے، لیکن ان کی ٹہنیوں کو جب آپس میں رگڑا جاتا تھا تو چنگاریاں برآمد ہوتی تھیں. انہوں نے سوچا کہ یہ اس کی طرف اشارہ ہے. ٹھیک ہے، انہوں نے بھی ٹھیک سوچا. اب جب سائنس نے ترقی کی، انسان کے علم نے ترقی کی، تو ہمیں سائنس نے بتایا
کہ یہ جو ہرے درخت ہیں یہی تو آکسیجن پروڈیوس کرتے ہیں، انہی سے تو آکسیجن نکلتی ہے۔ اگر آکسیجن نہ ہو تو پھر آگ نہیں جل سکے گی۔ تو ایک یہ مطلب لیا گیا کہ آکسیجن پیدا کی جو کہ آگ کو جلانے میں مددگار ثابت ہوتی ہے۔ دوسرے، شجر الاخضر نارن، ہرے درخت سے آگ۔ کیسے؟ یہ جو ہرے درخت ہوتے ہیں یہ اپنے اندر سولر انرجی سٹور کر لیتے ہیں، شمسی توانائی اپنے اندر یہ جمع کر لیتے ہیں۔ اس کے بعد کوئی قدرتی آفات آتی ہیں، کوئی نیچرل کیٹاسٹرفی آتی ہے، نیچرل کوئی ایسا قدرتی طور پہ کوئی ایسا منظر، ایسی صورتحال بن جاتی ہے کہ یہ بڑے بڑے ہرے بھرے جنگلات یہ زمین دوز ہو جاتے ہیں، انڈر گراؤنڈ چلے جاتے ہیں، اور وہاں یہ سالوں سالوں وہاں پر یہ رہتے ہیں، یہاں تک کہ یہ کوئلہ بن جاتے ہیں۔ تو کوئلہ کیا ہے؟ جو ہم کوئلہ جلاتے ہیں، کوئلے میں سے وہ جو توانائی نکل رہی ہے، وہ توانائی کیا ہے؟ وہ سولر انرجی ہے، شمسی توانائی ہے۔ تو یہ جو فیول ہے، آئل لے لیجئے یا آپ کول لے لیجئے، یہ سب کیا ہیں؟ یہ پہلے درخت ہی تو تھے، خاص طور پہ کوئلہ، یہ درخت تھے پہلے، ہرے درخت تھے جو اب کوئلہ بن گئے۔ تو جو آگ ان میں سے نکلی ہے یہ ہرے بھرے درختوں کی آگ ہے جو اب نکل رہی ہے۔ تو یہ بھی ایک مطلب لیا گیا کہ تمہارا جو یہ فیول ہے جو تم جلا رہے ہو کوئلے کی شکل میں، یہ پہلے ہرے بھرے درخت تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے اب تمہارے لیے ایندھن کا سامان بنا دیا۔ أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ، کیا وہ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اس بات پر قادر نہیں ہے کہ ان جیسوں کو پیدا کر دے؟ کیا مشکل ہے؟ کچھ بھی مشکل نہیں۔ بلا، کیوں نہیں، وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ، وہ تو بڑا ماہر خلاق ہے، ضرور کر سکتا ہے، کیوں نہیں پیدا کر سکتا؟ کچھ بعید نہیں اللہ کی قدرت سے، آسان ہے اللہ کے لیے۔ ہوا اہون علیہ، یہ بھی آتا ہے قرآن میں، بڑا ہلکا ہے اللہ کے اوپر۔ تم یہ نہیں دیکھتے کہ دنیا میں لاکھوں لاکھوں انسان ایک سیکنڈ میں مر جاتے ہیں؟ ہم دیکھتے ہیں نا، تو لاکھوں لوگوں کی جان بھی اللہ لے لیتا ہے ایک ہی سیکنڈ کے اندر۔ تو کروڑا کروڑ انسانوں کو اکٹھا دوبارہ زندہ کر دینا یہ کیوں مشکل ہوگا اس کے لیے؟ آخر پہلی دفعہ بھی تو بنایا تھا، دوبارہ بنا دے گا۔ علیم ہے، سب جانتا ہے کس کا کون سا ذرہ تحلیل ہو کر کہاں چلا گیا ہے۔ تمام تحلیل شدہ ذروں کو وہ سب کو ایک ایک کو جمع کر لے گا۔ آج تو انسانوں نے جب ڈی این اے سے اندازہ لگا لیا کہ یہ جو بال پڑا ہوا ہے یہ کس کا ہے، یہ خون کا قطرہ جو گرا ہوا ہے یہ کس کا ہے، تو اللہ کے لیے کون سا مشکل ہے تمہارے ڈی این اے مالیکیولز کو جمع کر لینا؟ کچھ مشکل نہیں۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء والیہ ترجعون۔ وہ تو جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اس کا کام بس یہ ہے کہ اس کو حکم دے کہ ہو جا، اور وہ ہو جاتی ہے۔ پاک ہے وہ جس کے ہاتھ میں ہر چیز کا مکمل اقتدار ہے اور اسی کی طرف تم پلٹائے جانے والے ہو۔ اللہ کی قدرت کا بتا دیا کہ تم کو تو اگر کوئی چیز جمع کرنی ہے تم کو تو بڑے بڑے ذرائع چاہیے ہوتے ہیں، تمہیں وسائل چاہیے ہوتے ہیں۔ اللہ کو کسی وسیلے کی ضرورت نہیں، اللہ کو کسی سبب کی ضرورت نہیں، وہ تو خود مسبب الاسباب ہے، وہ تو بذات خود سب کر سکتا ہے۔ کن کہنے کی دیر ہے، کلمہ کن بس، فیکون، وہ کہتا ہے ہو جا، ہو جاتا ہے۔ تو اللہ بڑا پاک اعلیٰ، اس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے ہر چیز کی، کل شیء، ہر چیز کی، ہر ذرہ، ہر ایٹم، ہر مالیکیول اللہ کی مخلوق اور اللہ کا بندہ، تابع دار۔ اللہ کہے گا ہو جا، ہو جائے گا، اور وہ تو جمع ہو جائیں گے۔ تم اپنی خیر مناؤ، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، تمہیں بھی اللہ کی طرف لوٹنا ہے۔ اللہ تم سے بھی ذرے ذرے کا حساب لے لے گا۔ مَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، خیر شر ذرے کے برابر ہوگا، وہ بھی لے آئے گا۔
تو تم بحثوں کے بجائے اعمال کی فکر کرو کہ اللہ ہم سے اچھے اعمال کروا لے. اور یہ اسی وقت ممکن ہے جب انسان اسلام کے دائرے کے اندر آ جائے. کسی نے کہا ہے کہ 2 چیزیں انسان کو برائی سے روک دیتی ہیں، ایک ہے بڑھاپا اور دوسرا ہے اسلام. تو ہم بڑھاپے کا انتظار کیوں کریں؟ کیوں نہ اسلام لا کر ہم برائی سے رک جائیں. چلیے جی، یہاں پر سورہ یاسین مکمل ہوئی. اچھا یہ بتائیں کہ سورہ یاسین جو آپ نے پڑھی، اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ بار بار آخرت کی یاد اور آخرت کا تذکرہ، اور کیسے مرنے کے بعد زندہ ہوں گے، کیسے اللہ کی طرف لوٹیں گے، ترجعون بار بار ذکر آتا ہے، موت یاد آتی ہے. لوگ اس کو 7 مبینوں سے کیوں پڑھتے ہیں؟ یہ بتائیے. یہ ہمارے معاشرے میں بڑا مشہور ہے یہ طریقہ، بلکہ بعض لوگ تو نام ہی اس کو کہتے ہیں 7 مبین، یا وہ کہتے ہیں کہ یاسین کو ہم نے 7 مبین سے پڑھا. ہم کیوں پڑھتے ہیں اس کو؟ کوئی دلیل ہے؟ اچھا اگر آپ اس کو کاٹیں گے اس طرح سے، دیکھیں پہلا تو آتا ہے نا امام مبین، لوگ یہاں تک پہنچتے ہیں پھر پلٹ جاتے ہیں، پھر شروع کرتے ہیں پھر دوسرے مبین تک پہنچتے ہیں، پھر وہاں سے پلٹ جاتے ہیں. بلکہ کسی خاتون نے ایک چھوٹی سی کتاب دکھائی تھی، اس میں سورہ یاسین لکھی ہوئی ہی اس طرح سے تھی، 7 مبینوں سے لکھی ہوئی ہی تھی وہ. تو اب دیکھیں یہ تو کہیں سے مناسب نہیں کہ ہم قرآن کی ترتیب اس طرح سے بدل دیں. پہلے تو پڑھتے تھے، اب لکھنا بھی شروع کر دیا. اب اگر کہیں وہ نسخہ کسی کے پاس پہنچ گیا جس کے پاس اوریجنل قرآن نہیں تھا، وہ سمجھے گا کہ سورہ یاسین ایسی طرح نازل ہوئی ہے. یہ تو اللہ اپنے کلام کی حفاظت فرماتا ہے کہ ایسا انشاءاللہ ہوگا نہیں کبھی، ناممکن ہے کہ ایسا ہو، لیکن کوئی ایک آدھ انسان غلط فہمی کا شکار ہو سکتا ہے. تو پھر اس کا حساب کون دے گا؟ یہ غلط قرآن کس نے پہنچایا دوسروں تک؟ اور دوسرے، ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ نہیں پڑھا کہ آپ سورہ یاسین کو 7 مبینوں سے پڑھا کرتے تھے. یہ خود ہی سے بنا لیا اور خود ہی سوچ لیا کہ یہ بہت اچھا طریقہ ہے. مضامین پر غور نہ کیا. آپ بار بار ایک مبین پر سے جا کے پلٹیں گی، تسلسل سارا ٹوٹ جائے گا، اس کا کنٹینیوٹی نہیں رہے گی. جب سمجھ میں نہیں آتا، ہر چیز کو بس ہم جنتر منتر بنا لیتے ہیں نا، نعوذ باللہ. تو قرآن کو بھی نعوذ باللہ ایک جنتر منتر بنا لیتے ہیں جب، تو اس کے ترجمے کو نہیں سمجھتے، معنوں کی گہرائی میں نہیں جاتے. ان کے دل کے اوپر قرآن جب نازل نہیں ہوتا اور زبان کی نوک تک رہ جاتا ہے، تو پھر وہ اپنی طرح طرح کے طریقے ایجاد کر لیتے ہیں. ناولٹی چاہیے نا قرآن کے پڑھنے میں. اب اس طرح سے انہوں نے اس کو پڑھنا شروع کر دیا. تو یہ طریقہ سنت سے ثابت نہیں کہ سورہ یاسین کو 7 مبینوں سے پڑھا جائے. تو جب انسان قرآن کھولتا ہے اور حدیث کھولتا ہے تو اسر اغلال خود بخود اس کے کٹنے لگ جاتے ہیں. والآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.